السلام علیکم دوستو، آج جو ٹاپک لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں اس کا عنوان ہے اپنی مدد آپ۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اور اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جبکہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے، اور اپنی ضرورت اپنی مدد آپ کرنے کی دل سے مٹتی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ غیرت ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے از خود جاتی رہتی ہے۔ اور جبکہ ایک قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھوں میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقینی اسی کے موافق اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ جبکہ جس طرح پانی اب خود بخود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، اور جاہل خراب و ناتربیت یافتہ رعایا پر ویسے ہی اکڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا کہ ملک کی خوبی، عمدگی اور قدر و منزلت یہ نسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد، عورت اور بچوں کی تعلیم، شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی تنزلی مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا۔ ناتہذیبی، بد چلنی جو اخلاقی تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، در حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوششوں سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ لیں اور ان پر قابو پائیں تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ شعور سے پیدا ہو جائیں گی۔ جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کی ترقی کی نہ جاوے۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی، سچی خیر خواہی کرو، غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو۔ کیا ہو جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے ہے، اس سے ان کی شخصی چال چلن، اخلاقی عادات، نیکی، سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے۔ جبکہ ہر شخص کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے اپنی صلاحیت کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا نہ ترس نے جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے خرید لیا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعایا ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مدعی اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں اور بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقبل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جاویں، وہ تبدیلیاں کا فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی۔ جب میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوں تو دکھائی دیتی ہے، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہے کہ کوئی خضر ملے، گورنمنٹ فیاض ہو اور ہمارے سب کام کر دے ہیں،
اسی کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جائے اور ہم خود نہ کریں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو حاوی اور رہنما بنایا جائے تو تمام قوم کی دلی آزادی کی برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسا کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط، جس سے زیادہ دنیا کو معزز قوموں نے عزت پائی ہے، وہ اپنی مدد آپ کرنے ہیں۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ کر اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے۔ اوروں پر بھروسہ اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کر دیتا ہے اور پہلا خود انسان کو۔ قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجرا کی خواہش، یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے۔ سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈارکن نے ڈبلن کی نمائش گاہ دستکاری میں کہا کہ ایک بڑا خیر خواہ آئرلینڈ کا تھا۔ اس نے کہا کہ جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں اس وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کوئی موقع یا آئندہ کی قومی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایک دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی آزادی کی ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔